السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 8، 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے عقلی اور نقلی دلائل دے کر یہ رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والے ہیں، مارنے والے ہیں، اور سب سے بڑے جو دلائل دیے وہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور و فکر کے دلائل دیے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کرنی ہے اور اللہ کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ اس لیے جتنے بھی ریفرنسز اللہ رب العزت نے دیے تھے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اگر تم تسلیم نہیں کرو گے، اپنی ہٹ درمی، ضد، کفر، شرک اور نفاق پر قائم رہو گے، تو اللہ رب العزت کا وہ وقت مقرر جس کو قیامت کہتے ہیں وہ آ کر رہے گا، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ رب العزت نے ان قبروں سے آپ کو دوبارہ اٹھانا ہے، اپنی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر جزا و سزا کا عمل ہونا ہے، اور اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی آج کی آیات مقدسہ میں پھر ایک سماجی اور معاشرتی ماحول اور نفسیات کا ذکر فرما رہے ہیں، ہمیں رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر تجزیاتی سکل وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پہلی اقوام میں بھی یہ تھا اور یہ قیامت تک رہنا ہے، کہ جب شیطان مرید ایسے رہنما جو شیطانی جماعتوں کی شکل میں ہوتے ہیں گمراہی پیدا کرتے ہیں، تو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تجزیہ وہ ختم ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام مثالوں کے ذریعے سے ہر دور کے حالات کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی ان آیات میں بھی اسی طرف رہنمائی دے رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ،
لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس، اللہ رب العزت کی رہنمائی، اللہ رب العزت کی پوری تخلیق کائنات، تخلیق انسانیت اور اس کے ترقی کے تمام تر جو مدارج اللہ نے طے کر دیے ہیں اور اس کا ایک سسٹم دے دیا ہے، اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور صورتحال ان کی یہ ہے، ذہنی سطح ان کی یہ ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہے، بغیر علم، ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی معلومات ہے تو وہ جھوٹی معلومات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں درست علم، درست حقائق، وہ اعلیٰ شعور رکھتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں تو بغیر علم ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے ان کے پاس، ولا ہدن، اور کوئی رہنمائی بھی نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ بھائی جب تم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہو، کوئی دلائل تو ہونے چاہیے نا۔ اللہ رب العزت اتنی عظیم ہستی ہو کر انسانیت کو سمجھانے کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، عقلی نقلی ریفرنسز پیش کرتے ہیں، ایک طریقہ دعوت اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کو جھنجھوڑتے ہیں، بار بار کہتے ہیں عقل حاصل کرو، بار بار اللہ رب العزت ہمیں بصیرت کی دعوت دیتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ عوام الناس جو انسان بے بس ہے، کچھ بھی نہیں، ایک مخلوق ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور مقابلے میں کوئی رہنمائی نہیں، کوئی دلائل ہی نہیں ہے۔ ولا کتاب منیر، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تین باتیں، اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر سماج میں ہے، جو شیطانی جماعتیں ہیں، گمراہ کرتی ہیں، ان کے پاس جھوٹا علم ہوتا ہے، کوئی سچا علم نہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، صرف ہٹ درمی ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ نہیں ہوتا۔ ولا کتاب منیر، یہ تینوں بنیادی چیزیں ان شیطانی جماعتوں کی ہیں۔ آپ ماضی کی تاریخ انبیاء علیہ السلام کی جو سن رہے ہیں، ماشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں، ہر دور میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، دور حاضر میں بھی یہی ہے، تینوں یہ خرابیاں ہر شیطانی جماعت کے اندر موجود ہوں گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 9 میں، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کا ٹارگٹ اور ہدف گمراہی ہے، انتشار پسندی ہے، فساد فی الارض ہے، انسانیت کی تباہی ہے، اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہو فی الدنیا خزی، پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ دنیا میں رسوائی کیا ہے؟ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ بد امنی، معاشی بدحالی، معاشی طور پر نقصان، پستی، اور امن و امان کا تباہ ہونا، عزت کا ختم ہو جانا، بے روزگاری، انتہا پسندی، یہ تمام تر عناصر جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، دنیا کی رسوائی، دنیا کی بد امنی، معاشی بدحالی، اور اسی طریقے سے بے روزگاری، فرقہ واریت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، یہ تمام تر شیطانی عناصر کا غلبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن
انتہائی جلانے والے عذاب میں مبتلا کریں گے، دنیا بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، توجہ فرمائیے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے، دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے؟ دونوں ہاتھوں کے آگے بھیجنے کا مفہوم جو ان کا عمل و کردار ہے، جو ان کا سوچ، ان کا نظریہ، ان کا مائنڈ سیٹ جو پیچھے عرض کیا ہے، اور پھر اس پر انہوں نے عمل و کردار ادا کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ذرہ بر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ عدل کا ہے، انصاف کا ہے، جزا و سزا کا مقصد بھی جو جد و جہد کرنے والے ہیں، محنتی ہیں، اللہ کی جماعتیں ہیں، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جزا ان کا حق ہے، اور جو اللہ کے مقابلے میں ہے سزا ان کا حق ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اور کسی انسان پر ایک رائی کے برابر بھی وہ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہم السلام کی دعا ہم یاد کر رہے تھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔